کرتے ہیں اور 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان اس وقت کے منٹو پارک میں پیش کی گئی، منظور ہوئی اور پھر صرف 7 سال کے عرصے میں دنیا کے نقشے پر پاکستان، جی ہاں، تا قیامت رہنے کے لیے پاکستان ابھرا اور انشاءاللہ تعالیٰ یوں ہی قائم و دائم رہے گا۔ سرسبز حلالی پرچم دنیا بھر میں لہرا رہا ہے، لیکن اس وقت کیا تھا اور اب کیا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ جب بھی 23 مارچ آتا ہے ہم تجدید عہد تو کرتے ہیں، لیکن محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ کیا صورتحال ہے۔ آج خاص طور پہ ہم نے کونسل آف پاکستان ان ٹورانٹو عبدالحمید صاحب کو دعوت دی کہ اس حوالے سے ان سے بات کریں، خوش آمدید کہیں گے۔ کونسلر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می، بہت بہت شکریہ۔ شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے ظاہر یہی بات، بہت سے لوگ جو ہیں وہ ابھی یہاں پہ جو بچے پیدا ہوئے ہیں یا جو لوگ یہاں چھوٹے آ گئے، پروان چڑھ گئے، تو اگر سگنیفیکنس دیکھیں خاص طور پہ اس دن کی کیا اہمیت ہے، اگر ہم ان کو بتانا چاہیں تو؟ میرا خیال ہے کہ 23 مارچ جو ہے وہ کئی حوالوں سے ایک اہم دن ہے۔ جی اس دن ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے سیاسی اور معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے ایک عزم کیا۔ جی اس دن مسلمانوں نے اپنی ثقافتی شناخت کے تحفظ کے لیے ایک عزم کیا، اور پھر صرف ایک عزم نہیں کیا، عزم اتنا مصمم تھا کہ صرف 7 سالوں میں وہ اس عزم کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس لیے ہم آج کے دن بانیان پاکستان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، ان کی سیاسی دانش مندی کو یاد کرتے ہیں، ان کی قیادت کی کوالٹی کو یاد کرتے ہیں کہ وہ کتنے پرعزم، کتنی قربانیاں دینے والے لوگ تھے، اور کتنے مشکلات ان کو سامنا کرنا پڑا، کتنے بڑے چیلنجز تھے استعمار کی طرف سے، اکثریتی گروپ کی طرف سے جو ہندوستان میں ان کے ساتھ رہ رہا تھا۔ انہوں نے دونوں فرنٹس پر بہت اچھی طرح مقابلہ کر کے ایک تاریخ رقم کی، اور جو وقت گزرتا جا رہا ہے، پاکستان کا مطالبہ جو ہے، پاکستان کے علیحدہ وطن کا مطالبہ، وہ درست سے درست تر ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ مطلب پاکستان کے، میں یہ کہوں گا کہ مطالبے کی تصدیق وقت نے کر دی ہے، پاکستان کے مطالبے کی تصدیق، اس کی تصدیق تاریخ نے کر دی ہے۔ آپ محض یہ فرض کر لیں ایک سیکنڈ کے لیے کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو سارے مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں وہی سلوک ہو رہا ہوتا جو آج کشمیر میں ہو رہا ہے۔ اسی طرح کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، جبری گمشدگیاں، ماورائے عدالت قتل، ان کا مقدر ہوتے۔ اس لیے ہم شکر گزار ہوتے ہیں 23 مارچ کے دن ہر سال کہ قائد اعظم اور ان کے رفقائے کار نے ہمیں تاریخ کے اس شکنجے سے بچا لیا، اور میں تاریخ پڑھنے والے بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم بال بال بچے ہیں، کیونکہ ہم کیبنٹ مشن تک تو ایک دفعہ پھر قائد اعظم نے یہ 3 ٹیئرز حکومت کے ایکسپٹ کر لیے تھے، جو کہ کانگریس نے ریجیکٹ کیے، تب پاکستان بنا۔ اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے۔ ہم ظاہر ہے اس حوالے سے دیکھتے ہیں 47 سے آنورڈ ہم پروگرس بھی دیکھ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، جو نظریہ تھا یہ تو ثابت ہو گیا کہ جو 2 قومی نظریہ تھا وہ امپورٹنٹ تھا اور اس کے بغیر گزارا نہیں تھا، اور ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اس نے ثابت بھی کیا، جیسے آپ نے یہ بات کی ہے۔ اچھا، جس نظریے کے تحت ہم نے ملک کو حاصل کیا، اب اس کو اگر ہم انالائز کرتے ہیں تو کیا اس میں کس حد تک ہم کامیاب ہوئے؟ کیا جو تھا ہم نے حاصل کر لیا اور کیا ابھی تک حاصل کرنا باقی ہے؟ آپ کے ذہن میں اس حوالے سے کیا آتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال کیا آپ نے، اور بہت گہرا سوال۔ عام طور پہ اس طرح کے پروگراموں میں اتنا گہرا سوال نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ جو آزادی کا حصول تھا وہ آدھا مقصد اس سے حاصل ہوا کہ ہم استعمار کے شکنجے سے آزاد ہوئے۔ ابھی جو آدھا مقصد رہتا ہے وہ پاکستان کی سلامتی، استحکام ہے، یہاں پہ رہنے والے لوگوں کی خوشحالی ہے، اور ان میں اتحاد پیدا کرنا ہے، اور اس ریاست میں قانون کی حکمرانی کو قائم کرنا۔ یہ وہ مقاصد ہیں جو ابھی بھی موجودہ حکومت کے اور موجودہ ریاست کے لسٹ میں بہت اور ترجیحات میں بہت اوپر ہیں۔ عوام کی خوشحالی، تعلیم اور صحت پر زور، انصاف، مساوات، طبقاتی نظام کا خاتمہ اور اقتصادی ترقی حاصل کرنا، اور اس کے لیے ہم ابھی کوشاں ہیں۔ ہم اس وقت اپنے سارے پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات بھی اس لیے چاہتے ہیں
کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ جیو اکنامکس پر ہے. ہم اپنے تمام شہریوں کا کے سارے حقوق کا مکمل تحفظ چاہتے ہیں, اور یہ چیزیں گو پاکستان ان کو 100% حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا, لیکن میرا خیال ہے کہ اس سمت جو ہمارا ہے نا سفر وہ جاری ہے. میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ 1961 میں ہمارا پر کیپیٹل انکم جو تھا جی ڈی پی وہ $89 تھا. 1971 میں یہ $179 ہوا, 1981 میں $348 ہوا, 1991 میں $411 ہوا, 2001 میں $544 ہوا, 2001 میں $544 ہوا, 2011 میں $1164 ہوا, اور 2020 میں 1647. اب یہ ڈیٹا اس بات کا گواہ ہے کہ مناسب درست سمت میں ترقی تو ہو رہی ہے, لیکن کیا ہمیں اس سے مطمئن ہو جانا چاہیے؟ نہیں, ہمیں اس سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری پیس جو ہے وہ اس سے زیادہ اچھی بھی ہو سکتی تھی, اور ہمارے لوگوں میں جو جتنا پوٹینشیل ہے اس کو ہم اور زیادہ اچھے طریقے سے ایکچولائز کر سکتے تھے. اور یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے کہ جو مشرقی ایشیا کے کئی ملک ہیں جنہوں نے ترقی پذیر ملک کے طور پہ ہماری طرح ہی سفر شروع کیا, ان کا پر کیپیٹل انکم ہماری طرح ہی ہوتا تھا جی ڈی پی, اور لیکن وہ اب ان کا ہم سے زیادہ ہے. تو ہمیں اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے اس جیو اکنامکس کے جو مقاصد ہیں ان کو اچیو کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ممکن ہے, صرف اسی طرح کے خلوص کی ضرورت ہے, اسی ہم اللہ تعالیٰ دعا گو ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے اعمال میں بانیان پاکستان جیسا خلوص پیدا کر دے, اس طرح کی محنت لے آئے ہمارے اعمال میں, ہماری نیتوں میں اس طرح کے قربانی کا جذبہ پیدا کر دے جس طرح جو اس وقت تھا ہمارے آباء و اجداد میں جنہوں نے پاکستان کو استعمار کے شکنجے سے بچایا. بالکل, کیونکہ پوٹینشیل آف کورس ہماری قوم میں بہت زیادہ ہے, ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. اب وہ مواقع کیسے کریٹ کرنے ہیں یا کیسے, کیونکہ ہمارا صرف پرابلم یہ رہا کہ جہاں ہم ہیں وہ خطہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہاں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سراؤنڈنگز میں ہوتی رہتی ہیں, جس کی وجہ سے بعض کا جو ترقی کا سفر ہے اس میں ہرڈلز آنے شروع ہو جاتی ہیں, لیکن الحمدللہ ترقی کا سفر جاری ہے, وہ جاری رہے گا. اچھا, لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جیسے یہاں پہ ہم رہتے ہیں, آپ ایز این ہم ہیں تو پاکستانی لیکن کینیڈین آف پاکستانی اوریجن, تو ہمیں کو تھوڑا سا بہتر چیزوں کو, جو انٹرنیشنلی بھی کچھ چیزیں ہیں اس کو بہتر طور پہ اپنے ملک کو بھی پیش کرنا ہوتا ہے. آپ ایوری ایئر جو ہے پینڈیمک میں کچھ تھوڑا سا تسلسل کم ہوا, آن لائن ہوا, لیکن ابھی 23 مارچ کا آپ جو ہے وہاں فلیگ ہوسٹنگ سیریمنی ہوتی ہے, لوگ آتے ہیں, اور باقی بھی پروگرامز جو ہیں وہ آپ کرتے ہیں. تو یہاں رہ کے ہم کس طرح سے اپنے ملک کے تشخص کو بہتر طور پر اجاگر کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو سب سے پہلی چیز ہے یہاں پہ ایکسپیٹریٹس پاکستانیز کے لیے, وہ جو قائد اعظم کا جو سب سے پہلا اصول تھا اتحاد کا ہے, یونٹی, فیتھ, ڈسپلن, تینوں جو ہیں وہ بہت ریلیونٹ ہیں, خواہ پاکستانیز پاکستان سے باہر ہوں یا پاکستان کے اندر ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ اور کچھ کمیونٹیز ہیں جن میں ہمارے جیسی ہم سے زیادہ یونٹی ہے, اور ان کا سینس آف اچیومنٹ جو ہے باہر کے ملکوں میں ہم سے زیادہ ہوتا ہے. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اتحاد میں, قربانی پہ یقین رکھیں, اور نظم و ضبط کے ساتھ شارٹ ٹرم نہ سوچیں, اپنی کمیونٹی کے لیے لانگ ٹرم سوچیں. اور صلاحیت کی کمی نہیں ہے یہاں پہ جو پاکستان ریجن لوگ ہیں, صرف یونٹی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, ڈسپلن کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ویری ویل سیڈ. بہت شکریہ آپ کا کونسل صاحب, عبدالحمید صاحب, اور یوم پاکستان آپ کو بھی مبارک ہو. اور انشاءاللہ ہمیں بہت امید ہے کہ یہاں جو ہماری کمیونٹی ہے وہ اسی طرح سے کوشش کرتی رہے گی, اتحاد کا مظاہرہ کرے گی, اور بہتر جو ہمارا تشخص ہے اس کو سامنے لائے گی. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. تھینک یو. جناب